مفتی صاحب، کیا ایک عورت ہسبینڈ کی بد کلامی کی وجہ سے طلاق لے سکتی ہے جبکہ ہسبینڈ اس کو کردار کا طعنہ اور ماں باپ کی گالیاں نکالتا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی آدمی کا مزاج ہی ایسا، ایک تو یہ ہے کہ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا کوئی اس طرح کی صورتحال ہو گئی تو صلح صفائی ہو جاتی ہے، اس کو صلح صفائی سے حل کر لینا چاہیے۔ ایک آدمی ایسا اس کا مزاج ہی ایسا ہے، شکی مزاج ہے، ہر وقت طعنے، ہر وقت گالیاں، ہر وقت پریشان کر کے رکھتا ہے، تو بالکل عورت ایسے آدمی سے خلع لے سکتی ہے۔ اور خلع کا حق شریعت نے دیا ہی ایسی عورت کو ہے کہ جب وہ سمجھے کہ عورت مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، میری زندگی اجیرن کر دی ہے، میری زندگی عذاب میں ڈال دی ہے، تو عورت بالکل خلع لے سکتی ہے اس سے۔ صاحب نے سوال کیا، میں ہر وقت طہارت کے مسئلے میں مبتلا رہتا ہوں، خاص طور پر راستے میں چھینٹے پڑتے ہی چپل یا جوتے میں، کیا وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے؟ کیا پھر اسی چپل کو گیلے کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیں، اس طرح کے شکوک میں نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کہیں چھینٹے پڑ گئے تو آپ پریشان ہو گئے کہ یار اب پتہ نہیں میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس طرح شکوک میں مبتلا ہونا اس کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر چپل پہ چھینٹے پڑ بھی گئے ہیں تو جب خشک ہو گئے تو بس اس سے اور کہیں بھی وہ چپل لگے گی تو آپ کی اور جگہ ناپاک نہیں ہوگی اس کی وجہ سے، یا آپ گھر میں چپل لے کے چلے گئے، وہ چپل خشک ہیں تو اس سے وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی۔ اس لیے، اور اگر بارش ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے جو چھینٹے کیچڑ کے پڑ رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ پانی بالکل ناپاک، گٹر کا پانی ہے، نالے کا پانی آپ کو پتہ ہے کہ ناپاک ہے، اور وہ آپ کے کپڑے پہ لگ گیا اور آپ کو یقینی طور پہ پتہ ہے، تب ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن بارش کا پانی ہے، کیچڑ کا پانی، وہ تو کپڑوں پہ بھی لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتا، تو جوتوں پہ لگنے سے کہاں ناپاک ہوگا؟ اس طرح کے وہم شک دل میں آئے تو اس کو جھٹک دینا چاہیے کہ بھئی کچھ نہیں ہوتا، اپنا کام کریں۔